جو پروجیکٹ ایڈ کی مد میں کتنے دیے ہیں اور دیگر کیا معاملات ہیں. ناظرین, یہ قرض جو پاکستان کے اوپر بیرونی اور جو اندرونی قرض کے جو معاملات ہیں, پاکستان کو یہ قرض جو لفظ ہے اس سے چھٹکارا کب ملے گا, یا پھر اس حکومت کی جتنی کوششیں رہی ہیں اس کو کتنا سراہنا چاہیے, اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. سوال صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سوال صاحب بتائیے گا, قرض 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 تو یہ عوام سنتی ہے, اب قرض کی واپسی کے جو معاملات ہیں اور اس حکومت کو اب تک کی جو چیلنجز آئی ہیں قرض کے حوالے سے اور یہ جو فگرز ہیں, اس حوالے سے کیا آپ فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ پیوش. پاکستان جتنے بھی قرض لے لے, جب تک جو آلریڈی ایک گھڑے کی نما جس میں کہتے ہیں نا کہ گھڑا پڑ چکا ہے بہت بڑا, اس میں جتنی بھی مٹی ڈالی جائے وہ بھرے گا نہیں. اچھا, وہ گھڑا جو ہے اس کو بند کرنا بڑا ضروری ہے. اب اس گھڑے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ پی آئی اے تھی جس کا تقریباً کوئی سالانہ 60 ارب روپے اس کے اوپر خرچہ آ رہا تھا, کسی قسم کے کوئی ٹیکس نہیں آ رہے تھے, کوئی پروفٹ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اس وقت جو ہم نے یہ لاسٹ آپ بتا رہی ہیں کہ 5 ماہ جو جولائی تا نومبر جو ہے 3 ارب ڈالر سے زائد بیرونی قرضہ حاصل کیا ہے, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 13.64%, 36 کروڑ 40 لاکھ ڈالر زیادہ ہے. اچھا, یہ قرضہ عالمی بینک, اے ڈی بی, اسلامی ترقیاتی بینک اور سعودی عرب جیسے اداروں سے لیا گیا ہے. اچھا, اس میں جو عالمی مالیاتی اداروں سے قرضہ لیا گیا ہے وہ 1.25 ارب ڈالر ہے. مختلف جو ممالک سے قرضہ لیا گیا ہے وہ 80 کروڑ 76 لاکھ ڈالر ہے. اچھا, نیا پاکستان جو سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری ہے وہ 96 کروڑ 59 لاکھ ڈالر ہے. اچھا, سعودی جو آئل فیسلٹی ہے وہ 141 ارب 76 کروڑ روپے ہے. 50 کروڑ ڈالر کے مساوی گرانٹ ہے. 15 ارب 32 کروڑ روپے ہے. اچھا, جو اس ٹائم پاکستان کے موجودہ مالی سال میں تقریباً 20 ارب ڈالر کی بیرونی جو مالی معاونت ملنے کا تخمینہ بھی ہے, لیکن اب یہ جا کر آ رہا ہے. اب میں آپ کو صرف تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ گھڑا ہے کیا. پی آئی اے 1 ہو گیا. اچھا, پوسٹل لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ 2 ہو گئی. جام شورو پاور کمپنی 3 ہو گئی. سینٹرل پاور جنریشن کمپنی 4 ہو گئی. نادرن پاور جنریشن یہ 5 ہو گئی. لاکھا پاور جنریشن ہے یہ 6 ہو گئی. بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ڈسکوز جو بجلی بنا نہیں رہی لیکن ہر مہینے اس میں پیسہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان ری انشورنس کمپنی ہے. اسٹیٹ لائف ہے. یوٹیلیٹی سٹور ہے. اور سب سے بڑا اسٹیل مل آف پاکستان ہے. اسٹیل مل جو ہے وہ 2015 سے بند پڑی ہوئی ہے اور اس کے مجموعی جو نقصانات ہیں وہ 255.8 ارب روپے ہیں اور واجبات جو ہیں وہ 359.9 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. اچھا, غیر فعال ہونے کی باوجود ابھی تک اس میں 3500 ملازمین کام کر رہے ہیں اور ان کی سیلریز دی جا رہی ہیں. اچھا, اس کے لیے تو روس پاکستان کے ساتھ مل کر ایک نئی اسٹیل مل جو ہے وہ کراچی میں لگانے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ معاہدہ اگلے 5 یا 6 ماہ میں ہونے والا ہے, جس میں یہ آئی تھنک کہ لاسٹ ٹائم جو جنرل اندرے وی فیدروف نے آخری مذاکرات جو ہے نا وہ کیے ہیں, تو اس میں انہوں نے 27 مئی کو یہ کہا ہے کہ ہم شاید اس میں ہماری نیکسٹ پیش رفت ہوگی. جب تک یہ ادارے آپ پرائیویٹائز نہیں کریں گے, جس طریقے سے آپ ایک بہت بڑا کارنامہ آپ نے کیا ہے کہ 60 ارب ڈالر جو آپ سالانہ دے رہے تھے پی آئی اے, آپ نے ایک کمپنی کو عارف حبیب کنسورشیم جو تھا, مختلف کمپنیاں مل کے جنہوں نے 135 ارب کا یہ لیا ہے, چاہے اس میں 92.5 جو % ہے وہ پی آئی اے کے اوپر ڈیولپمنٹ لگے گا, لیکن ایک جو آپ کا ایک سوراخ تھا جس میں 60 ارب ڈالر سالانہ جا رہے تھے وہ انشاءاللہ تعالی کب سے رک گئے ہیں. اب ہوگا کیا کہ وہ اگلے 6 ماہ میں اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ آپ کو جو نیا مالی سال 2026-25 ہے اس کے تحت وہ آپ کو سالانہ 60 ارب روپے ٹیکس کی مد میں دیں گے. یہی طریقہ کار آپ کو یہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں, دیکھیں حکومت جو ہے, اچھا پی آئی اے کی نجکاری یہ موجودہ حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. جی ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ پچھلے 20 سال سے ہونا چاہیے تھا. وہ اسی لیے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کی یہ نااہلی ہے, وہ اس ادارے کو دیکھیں نہیں حکومت سے نہیں چل رہی ایک چیز نہیں چل رہی تو آپ کو یہ دینا پڑے گا. آپ کو مختلف جو اس ٹائم پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو دینا پڑے گا, وہ چلائیں گے, وہ آپ کو ٹیکس دیں گے. حکومت سے نہیں چل رہی یہ بھی تو ان کی نااہلی ہے, یہ بھی تو ناکامی ہے. اس طرح تو حکومت سے تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو نہیں چل رہے اور وہ ظاہر ہے ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے اور پرائیویٹائز ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں, جس میں زرعی ترقیاتی بینک ہے اور بہت ساری ادارے ہیں جس میں نقصانات بڑھ رہے ہیں لیکن اس سے پروفٹ نہیں آ رہا. لیکن اس میں فائنینسز کے بہت سارے اپنا ادارے ہیں اس طریقے سے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, لیکن آگے بھی یہ ایک سخت جو ہے یہ ڈیسیژن لینے پڑیں گے. یہ جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی کلوز کرنا پڑے گا, ان کو کلوز کر کے ان کی بڈنگ کرنی پڑے گی اور یہ پرائیویٹ حکومت سے ممکن ہو پائے گا.
جی ڈیفینیٹ جیسے پی آئی اے ہوئی ہے، جیسے یہ پی آئی اے ہوئی ہے ایسے باقی بھی ہوگا. اور اس پہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے جو محمد علی صاحب ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, پوری ایک بڑی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی تھی, باقی جو لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے. اسی لیے کہ پی آئی اے میں سیاسی اتنا زیادہ اثر و رسوخ تھا جس کی وجہ سے پچھلے 20-25-26 سالوں سے اربوں روپے اس کے اندر چلا گیا. وہ اسی لیے کہ جب بھی وہ اتنی سخت قسم کی ان کی یونین تھی کہ جب بھی وہ چاہتے تھے تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں جہاز کو روک دیا کرتے تھے. انٹرنیشنلی آپ ہر قسم کا پوری دنیا کے ساتھ دیکھیں, آپ کی اس ٹائم تقریباً کوئی 18 روٹ ہے پوری دنیا کے ساتھ. ان 18 روٹ میں آپ کا جہاز جائے یا نہ جائے آپ نے اس کو ان کے پیسے پے کرنے ہیں, آپ ان کے لینڈنگ کے آپ نے پیسے پے کرنے ہیں. اچھا یہاں سے یہ ہوتا تھا کہ آئے روز کوئی نہ کوئی خراب ہوتا تھا, آئے روز ان کے ایشوز کھڑے رہتے تھے. تو بہتر یہ ہے جس طریقے سے باقی جو دیکھیں پی آئی اے ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ تھا, اس نے مختلف ملکوں کی جو ہے وہ ایئر لائنز بنائی, لیکن حکومت جو ہے جو سیاسی جب تک سیاسی ایشوز شروع ہو گئے اس کے بعد ظاہر ہے اس نے اپنا جو پروفٹ ہے کھو دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا بڑا مالی خسارہ ہے. انشاءاللہ ہم 1-2 سال میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. ہمایوں صاحب کی جانب بڑھیں گے, اکانومسٹ بھی ہیں ہمایوں صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دیا آپ نے. فرمائیے گا یہ جو اس وقت فگرز سامنے آئی ہیں قرض کے حوالے